تو بات ہو رہی تھی سب سے اعلیٰ ڈگری جو ہے وہ نبیوں کی ڈگری. کس کی؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خاص علم کے لیے ان کو پہنچانے کے لیے، علم پہنچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو منتخب فرماتے تھے. سب سے پہلے نبی کون بولو؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو پیچھے والے بچیاں دیکھو، دھیان نہیں دیتے ہو تم لوگ. جب کوئی بات چلتے رہی تو کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے. تو ان کو علم پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کس کو منتخب فرماتے بولو؟ نبیوں کو نہیں، فرشتوں کو. کس کو بولو؟ فرشتوں کو. ایک فرشتہ اس کے لیے خاص کر کے رکھا اللہ تعالیٰ نے، ان کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. کون بولو؟ ہم نے پڑھے بھی تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کام کیا کرتے؟ اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، نبی تو پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہے. لیکن اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ تمام نبیوں کی امامت کی. انہوں نے کیا کی بولو؟ اور تمام نبیوں کے سردار بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، لیکن تمام نبیوں کے سردار بھی اور امام بھی. امامت کہاں کی تم کو پتہ ہے کچھ واقعہ؟ امام کا مطلب کیا؟ جو نماز پڑھاتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی نماز کہاں پڑھائی؟ مدینہ. جی مسجد نبوی. کچھ بولیں گے؟ مسجد الاقصی میں. کہاں پڑھائی؟ ہاں. کب پڑھائی معلوم ہے تم کو؟ ہم نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا، میرین سن نہیں رہے ہو تم. معراج کے سفر میں. کب؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے تو سب سے پہلے مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مسجد اقصی چلے گئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. وہاں پر تمام نبیوں کی امامت کی ہے. کیا کی بولو؟ امامت کی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا. اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہے، صحابی ہے، جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے حالت میں دیکھا اور اسی پر ان کا وصال ہوا ہے، خاتمہ ہوا ہے. ورنہ ایمان کی حالت میں بہت سارے لوگوں نے دیکھا لیکن جمے نہیں. کیا نہیں ہوئے بولو؟ جمے نہیں کا مطلب کیا؟ جمے نہیں کا کیا مطلب؟ اس پر باقی نہیں رہے، اسلام پر، ایمان پر باقی نہیں رہے اور اس دنیا سے جاتے وقت بغیر ایمان کے چلے گئے. بات سمجھ میں آ رہی تمہارے؟ جس کو مرتد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک تو وہ تھے جنہوں نے سرے سے ایمان ہی نہیں لایا، سرے سے ایمان ہی نہیں لایا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا لیکن وہ اسلام کی کچھ حالت کو برداشت نہیں کیا اور وہ اسلام سے ہٹ گئے. اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ظاہر میں تو اسلام والے بتاتے تھے لیکن اندر سے ان کے اندر کفر بھرا ہوا تھا. ان کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے بولو؟ لیکن صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا ہے. یعنی جمے رہے، ہر حالت کو انہوں نے برداشت کیا. جو بھی اللہ کی طرف سے ان پر امتحان آیا، جو آزمائش آئی، اس پر کیا ہوئے؟ وہ جمے رہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا، یعنی انتقال ہوئے. وہ ان کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کتنے تھے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ 1,00,000. ہاں، 1,24,000 صحابہ بھی تھے. جب آخری خطبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تو اس میں 1,24,000 صحابہ بھی تھے. اور پھر ان پر ذمہ داری دی. کیا دی ذمہ داری معلوم؟
کہ یہ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کو آپ کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ الفاظ کہے کیا میں نے آپ تک دین نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ نے کہا بالکل آپ نے دین پہنچا دیا، ایک ایک بات ہم کو خلاصے بار بتلائی، بلکہ عمل کر کے بتلایا، دین پہنچایا نہیں بلکہ اس کا حق ادا کر کے بتلایا۔ حق کا ادا کرنے کا مطلب کیا سمجھ میں آ رہی ہے تمہارے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر عملی طور پر خود مشق کر کے بتلایا، یعنی کوئی چیز آرڈر نہیں کی، اے چلو کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھا اور آپ لوگوں کو نماز کے لیے کہوں، یہ حکم عدولی نہیں، بلکہ یہ ایک طرح کی جو ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ ہم کو صرف نماز پڑھنے کہتے ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دی، خود عمل لے کر ساتھ میں کروایا ہے۔ کئی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ میں لے کر عمل کروائے۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے صحابہ دیکھتے تھے، نمونہ بن جاتے تھے، ان کے لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا بنتی تھی؟ نمونہ بنتی تھی، اور وہ عمل کر کے پوری دنیا میں انہوں نے دین کو پھیلایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ مینس آئیڈیل ہے، کیا ہے بولو؟ ہاں، اس طریقے کو دیکھ کر تم اس پر عمل کر سکتے ہو اور زندگی گزار سکتے ہو۔ تو آج ہمارا ٹاپک کا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایمان قبول کیے، بولو برابر بول رہے، اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟